ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا تعریف تمجید تقدیس اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے گنج بخش ہے لجپال ہے قریب نواز ہے غوث اعظم ہے علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم پیر اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم امام کائنات نبی التوبہ نبی الرحمہ بشیر نذیر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور مقبول فرمائے اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ہر انسان خطا کار ہے ہر انسان گناہ گار ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میرے بدلے کوئی گناہ نہیں کوئی نہیں ملے گا ہر انسان گناہگار ہے خطا کار ہے سیاہکار ہے اور ان گناہگاروں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے
جو سب سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. ان خطا کاروں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے. سب سے زیادہ توبہ کرنے والا، سب سے زیادہ استغفار کرنے والا انسان جو ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کی اولاد ساری کی ساری خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے رب کو منانے والا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے والا ہے. یہ انسان جو ہے سب سے بہترین انسان ہے. اور انسان گناہ کرے تو پھر اس کو گناہ کا احساس بھی ہونا چاہیے. انسان کی زندگی میں بے شمار گناہ ہے، لیکن بہترین وہ انسان ہے کہ جو گناہ کرے اور پھر اس کو احساس بھی ہو، اس کے وجود میں یہ احساس پیدا ہو کہ یار میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، میں اپنے اللہ کو منانا چاہتا ہوں. وہ فوراً اپنے اللہ کو منائے. یہ بہترین انسان ہے. اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے وجود میں احساس پیدا ہوتا ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، لہذا اب میں نے اللہ کو منانا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے. مثال یہ بھی کہ وہ انسان ایسا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا اور مجھے ہلاک کر دے گا. مومن انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو اس طرح کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اور ایک فاسق، ایک گناہگار، ایک فاجر جب گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال یہ تھی کہ ایک مکھی دور سے آتی ہوئی آئی اور اس کے ناک کے اوپر بیٹھی اور اس انسان نے اس کو اپنے ہاتھ سے اڑا دیا اور وہ مکھی دور سے چلی گئی. اس کو کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں، وہ زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ گناہگار فاسق، گناہگار انسان کی یہ نشانی ہے. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب گناہ کرے تو اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں. اور آج ہم اپنی زندگیوں کی طرف جائزہ لیں. آج ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، ہم تو اب گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اب غلطی کو غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب تو گناہ، خطائیں اور یہ غلطیاں ہماری زندگیوں میں اس قدر رچ بس چکی ہیں کہ اب ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں. اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا احساس ہمیں اب ہوتا ہی نہیں. نماز میں سستی بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ ہے. والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. جہاد فی سبیل اللہ سے روکنا بڑا گناہ ہے. رشتہ داروں کو توڑنا بڑا گناہ ہے. قطع رحمی کرنا بڑا گناہ ہے. سود کھانا بڑا گناہ ہے. حرام کھانا بڑا گناہ ہے. ڈاکے مارنا بڑا گناہ ہے. زنا کرنا بڑا گناہ ہے. ریاکاری کرنا بڑا گناہ ہے. بدکاری کرنا بڑا گناہ ہے. لیکن آج اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیے، اب اس کو کوئی گناہ سمجھتا نہیں. اور اگر کوئی سمجھ بھی لے تو اس کی طبیعت میں احساس پیدا
نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ گناہ بھی کر رہا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، سودی معاملات بھی کر رہا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ڈاکے بھی ڈال رہا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور زنا بدکاری بھی کر رہا ہے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، شریعت کی مخالفت ہو جائے، جب اس سے اللہ کی معاملات کے حوالے سے کوئی مخالفت ہو جائے تو اس کی طبیعت میں احساس پیدا ہونا چاہیے، اس کے اندر اس کا جو ضمیر ہے وہ شرمندہ ہو کہ میرا باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطائیں ہو گئی، اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب انسان یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے گا تو انسان کو کامیاب ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آج جن چیزوں کو، جن عملوں کو تم باریک سے زیادہ، بات سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج جو تم کام کر رہے ہو، جو گناہ کر رہے ہو، جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن کی تم پرواہ نہیں کرتے، ان چیزوں کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ صحابہ، آپ کے بعد سب سے بہترین دور کس کا ہے؟ صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین کا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آج تم جن کو گناہ نہیں سمجھتے، جن کو معمولی سمجھتے ہو، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو بہت بڑے گناہ سمجھتے تھے، اور اس وقت یہ گناہ نہ ہونے کے برابر تھے، اتنے عام نہیں تھے۔ اور اگر آج ہمارے معاشرے کو دے دیتے تو پھر وہ کیا کہتے، پھر کیفیت کیا ہوتی، کیا بات ہوتی؟ خدا را اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے، خدا را اپنے اندر کے ضمیر کو زندہ کیجئے۔ یہ زندگی جو ہے ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ آج آپ کے سامنے مثالیں مشہور عام ہیں کہ لوگ گاجر مولیوں کی طرح اس دنیا سے جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ امواتیں ہو رہی ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ خدا را اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور یہی بات میرے رب نے قرآن میں بھی بیان فرمائی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کیجئے، بے شک میرا اللہ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور مومنوں کو، ایمان والوں کو کیا حکم مل رہا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے توبہ کرو، اے ایمان والو تم سارے کے سارے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہی ہماری کامیابی اصل ہے۔ جب ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا، جب ہمارے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارا رب ہم سے ناراض رہا اور ہم روزے بھی رکھیں، راتوں کو قیام بھی کرے، سخاوتیں بھی کرے، اور اللہ اگر ہم سے ناراض رہا تو پھر ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہوگی نہیں۔ اور جو انسان توبہ کرتا ہے، جو انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور اس کی آخرت میں بھی اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ دونوں جہانوں میں اس کو کامیابی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں آیا ہے، قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کی کلام حق ہے،
اللہ کا کلام سچ ہے۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ چار چیزیں بیان فرمائی ہیں میرے رب نے اس آیت میں، چار انعامات ملیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ کرنی ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کرنی ہوگی۔ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنا، حد درمی اختیار کرنا، عقل بازی کرنا، تکبر کرنا میرے رب کو پسند ہے۔ رب کو پسند ہے کہ وہ بندہ، اللہ کی مخلوق کا بڑا بندہ جو ہے وہ اللہ سے معافی کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ہر وقت تیار رہے۔ اللہ ہوں تو میں تیرا بندہ، اللہ میں گناہگار، میں خطا کار، میں عاجز انکسار بندہ۔ دنیا کا گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں، تیری رحمت سے نا امید نہیں۔ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ جب انسان یہ کیفیت بنا لے اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ آج ہمیں احساس پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کتنے گناہ کیے، کہاں کیے، کیسے کیے، ان کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں کیا بنے گا، کوئی پرواہ نہیں۔ بس زندگی گزار رہے ہیں، زندگی گزر رہی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، لیکن خدا را اس دن کے لیے اپنی تیاری رکھیے، خدا را اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے جب ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے، اگر بغیر معافی سے مر گئے تو پھر انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں، آپ کے دور میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو فوراً وہ شرمندگی ان کے اندر پیدا ہوتی اور اپنے آپ کو سزا کے لیے وہ تیار کر دیتے۔ وہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت آئی، مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھی ہوں، میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے سرپرستوں کو بلاؤ، اس کے بڑوں کو بلاؤ۔ بلایا گیا، ان سے پوچھا، جب بات طے ہوئی آپ نے فرمایا اس کو واپس لے جاؤ، جب یہ بچہ جنم لے، بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو ہمارے پاس لے آنا۔ وہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سزا کے لیے تیار ہوں، میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا کی سزا کو پانے کے لیے میں تیار ہوں، میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، گھر بار چھوڑ آئی ہوں، چھوٹے بچے کو چھوڑ آئی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا اس کے کپڑوں کو کس دو تاکہ بے پردگی نہ ہو، تاکہ اس کا کپڑا کھلے اور بے پردگی نہ ہو۔ اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ اسلام میں پردہ ضروری ہے۔ آج گھر گھر بے حیائی ہے، بے غیرتی، بے حیائی عروج پر ہے۔ ہمارے گھروں کا حال جو ہے وہ شریعت کے مطابق اب نہیں رہا۔ چہرے کا پردہ، صدر کا پردہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، حیات دل میں ہونا چاہیے۔ چہرے کو چھپا کر کیا کرنا ہے، جسم کو چھپا کر کیا کرنا ہے؟ یہ تعبیریں جو ہیں یہ طاغوت کی ہو سکتی ہیں، یہ تعبیریں جو ہیں یہ یہودیوں کی ہو سکتی ہیں، یہ تعبیریں جو ہیں یہ عیسائیوں کی تو ہو سکتی ہیں، لیکن میرے رب کا پیغام جو ہے، شریعت کا پیغام جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔
آپ نے فرمایا اس کے صدر کو، اس کے کپڑوں کو جو ہے وہ ذرا کس دو۔ کسا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو رجم کر دو، رجم کر دو۔ شادی شدہ اگر کوئی زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کیا جاتا ہے، رجم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، عمر فاروق آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اتنا بڑا گناہ کیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا عمر سن لو، اگر مدینے کے 70 لوگوں میں اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو وہ کافی ہے۔ اس کی ایسی توبہ ہے کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب انسان سچے دل سے ارادہ کرے کہ میرے اللہ بہت گناہ ہو چکے ہیں، اللہ بڑے گناہ ہو چکے ہیں، جب ارادہ ہوگا تو اللہ بھی اس کو معاف بھی کرے گا۔ وہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آئے نا، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بدکاری ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تھوڑے سے دور گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تھوڑے سے پھر آگے گئے، تیسری مرتبہ پھر واپس آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا، پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر چلے گئے، چوتھی مرتبہ تھوڑے سے دور کے واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت اجازت نہیں دیتی، گناہ کا احساس ہے، گناہ کا بوجھ ہے، آخرت کے عذاب سے ڈر ہے، آخرت کی فکر ہے، کہیں اللہ پکڑ نہ لے، کہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس کا ذہنی توازن درست ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کے قریب کیا کرتے کو کہ اس نے شراب پانی پی؟ ایک آدمی قریب گیا، دیکھا یا رسول اللہ شراب نہیں پی۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ اس کو رجم کر دو، رجم کر دو۔ اس کو رجم کر دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں میں دو حصے بن گئے، ایک گروہ کہتا ہے کہ مائز جو ہے یہ ہلاک ہو گئی، دوسرا گروہ کہتا ہے یہ جو مائز تھے انہوں نے بڑی سچی توبہ کی ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ دو گروہ بن گئے۔ 2-3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کے پاس آئے، سلام کیا، بیٹھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مائز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ صحابہ نے دعا کی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مائز نے ایسی اللہ سے توبہ کی ہے اگر ایک گروہ میں تقسیم کر دی جائے تو وہ کافی ہو جائے گی۔ اتنی بڑی توبہ، اللہ نے گناہوں کو معاف کیا۔ آج ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے، آج ہمیں احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہو رہی ہیں۔ آج شریعت والا قانون تو موجود نہیں ہے، آج شریعت والی حدیں موجود نہیں ہے، آج شرعی عدالتیں موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا ضمیر تو موجود ہے نا، ہمارا ضمیر ہمارے اندر ہے نا، اس کو جگائیے، اس کو بیدار کیجئے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر کوئی خطا ہو گئی ہے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو احساس پیدا کیجئے اور اپنے رب کو منائیے کہ اللہ تیرے علاوہ ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اور یہ توبہ جو ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حقیر سی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام مشہور ہوتے، آدم علیہ السلام والا واقعہ
اما ہوا والا کہ اس دانے کے درخت کے قریب نہیں جانا، جب چلے گئے کھا لیا، جنتی لباس اتر گیا، دنیا میں آ گئے، تو پھر کیا ہوا؟ احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا دعا کی؟ جب ان کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوئے، اپنے رب سے معافی مانگی کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں احساس ہے کہ ہمیں غلطی رہتے پر تھے، ہم پر غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی. اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ تو انبیاء کا شعور ہے. نوح علیہ السلام جب بیٹا طوفان کی موجوں میں ڈوب رہا تھا، جب بیٹا ڈوب رہا تھا پانی میں، باپ تھا نا، محبت جاگی، شفقت فطری جاگی، کہا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ تیرے اہل والوں کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے، سچا بیٹا ہے، سچا خون ہے، اللہ میرے اہل میں سے ہے، اللہ یہ ڈوب رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اے نوح علیہ السلام یہ تیرا اہل نہیں ہے، اہل نہیں ہے. اہل میں کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے، ایمان لانا شرط ہے. تیرا بیٹا تیرے پر ایمان نہیں لایا، لہذا یہ ایمان والا نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. آپ ایسا سوال نہ کریں کہ جو آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں. آپ ایسا مطالبہ نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اب نوح علیہ السلام کو احساس ہوا تو کس سے رجوع کیا؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو. کسی سہارے کی ضرورت نہیں. آدم علیہ السلام کے سہارے کی ضرورت پڑی ان کو، آدم علیہ السلام کا سہارا لیا نہیں لیا، فوراً دعا کی. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. کیا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں پھر نادانوں میں سے جاؤں گا. اللہ مجھ پر غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے معاف کر دیا. وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو مکہ مارا، وہ بندہ قتل ہو گیا، مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے کیا کر دیا. فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. یونس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. جب پریشانی آئی تو کس کی طرف رجوع کیا؟ جب پتہ چلا غلطی ہو گئی، احساس ہوا، اللہ سے معافی مانگی، رجوع کیا، اللہ نے فوراً فریاد کو سنا، توبہ قبول کی، معاف کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھلائی، وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھلائی اور کہا یہ دعا نماز میں پڑھا کرو، تشہد میں، آخری تشہد میں سلام سے پہلے اس دعا کا اہتمام کریں. کیا دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بے شمار ظلم کر لیے، ہم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کر لیے ہیں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا، تیرے علاوہ ہماری غلطیوں کو بے دھونے والا، تیرے علاوہ ہماری غلطیوں کو ہم سے دور کرنے والا، تیرے علاوہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا نہیں ہے. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جب یہ احساس پیدا ہوگا، جب یہ تجربہ ذہن میں ہوگا، جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو یقیناً اللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول کر دے گا، اللہ ہمیں معاف فرمائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے. شرط کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان، کلمہ کو مسلمان، ہم مسلمان ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت ہم نے چلنا ہے، اس نظام کے تحت ہم نے
زندگی گزارنی ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس کا ایک معیار رکھا ہے، ایک چیز رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے۔ اللہ نے تو انسان کے لیے بہت بڑی چھوٹ رکھ دی ہے کہ اے میرے بندے، اے گناہ گار، اے خطا کار، اے سیاکار، اے گناہ میں پھنسے ہوئے بندے، آجا میری طرف آجا، رجوع کر تو صحیح، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہی بات میرے رب نے قرآن میں بیان فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے کہ تم پر تمہارے پاس بڑے گناہ ہو چکے ہیں، تم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، تم نے بڑی خطائیں کی ہیں، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج کوئی انسان ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا، ہر انسان گناہ گار ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا اکرم الاکرمین ہے، وہ بڑا اجود الاجودین ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی فریادوں کو سننے والا ہے، اپنے بندوں کی پکاروں کو سننے والا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، آ جاؤ معافی مانگو، مجھ سے معافی مانگو، شرمندہ ہو معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ لیکن ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر احساس لانا ہوگا کہ کاش ہم گناہ نہ کرتے، انسانیت کے ناطے ہم سے گناہ تو ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان مجھ سے معافی مانگتا ہے میں اس پر بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، میں اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہوں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر احساس پیدا ہو اور وہ ہاتھوں کو اٹھائے اور مجھ سے معافی مانگے، مجھے پکارے، تو میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، بڑا ہی راضی ہوتا ہوں کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، تو ایسے بندے کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، تو پھر اللہ ان لوگوں کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ سے معافی بھی مانگیں گے۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ تو خدا را اس بات کو اپنائیے، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ گناہ تو سبھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی آر نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہر انسان خطا کار ہے، گناہ کا پتلا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرتے ہوئے اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، ہمارا اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اور یہاں پر بس نہیں، بلکہ جب انسان ارادہ ہی کر لے کہ اللہ سے میں نے معافی مانگنی، لیکن نیت صاف ہو، صدق دل سے جب وہ معافی مانگے ارادے کے ساتھ، تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ مشہور بات کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے، توبہ کا احساس ہوا، اس نے پوچھا کہ بڑا عالم کون سا ہے؟ کسی نے کہا فلاں جگہ پر۔ وہ اس کے پاس گیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری کوئی بخشش ہے، میری کوئی معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد، تھوڑے عرصے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں تو بڑے گناہ کر بیٹھا ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے پوچھا کوئی بڑا عالم ہے، کوئی بڑا قاری مفتی حافظ ہے؟ کسی نے کہا فلاں جگہ پر ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا، اس نے کہا ہاں ہمارا رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، اس سے معافی مانگے تو صحیح، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا
مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھنے کے بعد ارادہ کیا اور اس عالم نے کہا کہ جس علاقے میں تم رہتے ہو اب وہاں پر جانا نہیں، وہاں کے لوگ اچھے نہیں، تم نے کسی اور جگہ پر جانا ہے۔ وہ انسان ابھی واپس جا ہی رہا تھا کہ اس کی روح کیا ہو گئی؟ برباد، روح نکل گئی۔ مشہور واقعہ، روح نکل گئی۔ جنت کے جہنم کے دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے کے ہم نے لینا ہے، جہنم والے کے ہم نے لینا ہے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس کو فیصل بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طے یہ ہوا کہ اگر اس نے نیکی کی طرف جو جہاں پر جا رہا تھا وہاں کا سفر زیادہ طے کیا ہوگا تو وہ جنت والے فرشتے کی طرف جائے گا، اور اگر اس نے نیکی والا سفر کم طے کیا ہوگا تو وہ دوزخ والے فرشتے کی طرف جائے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ سفر جو تھا اس نے ابھی کم طے کیا تھا، لیکن میرے اللہ نے اس کی نیت کو دیکھا، میرے اللہ نے اس کے دل کو دیکھا، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا اور یہ طے بات کر دے کہ جو تو نے سفر اس بندے نے کیا ہے وہ زیادہ ہو۔ زمین سکڑ گئی، سفر لمبا ہوا، اور جنت والے فرشتے جو تھے اس کی روح کو لے گئے۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے ابھی سچے دل سے ارادہ ہی کیا تھا۔ اتنا غفور الرحیم ہمارا اللہ ہے، اور آج گھر گھر پریشانی ہے۔ پچھلے جمعے بھی بات ہوئی، اس جمعے بھی خدا اپنے اللہ کو منا لیجیے، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ برکتوں والا رحمت والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، آخری اشرا شروع ہونے کے قریب ہے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آئیے اپنے رب کو منا لیجیے، اپنے رب کو راضی کر لیجیے، معافی مانگ لیجیے، استغفار کیجیے، توبہ کیجیے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے نیک اعمال جو ہیں ان کو بھی اپنائیے، اس میں بھی بڑی افادیت ہے، بڑے فائدے ہیں۔ جہاں پر اللہ چھوٹے چھوٹے صدقے دل سے ارادے کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس کو بھی قبول کرتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی میرا اللہ قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ مشہور واقعات ہیں، انسان جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، کنویں میں گیا، پانی پیا، کنویں سے جب باہر آ رہا تو دیکھا کہ کتا ہانپ رہا ہے، اس کو محسوس ہوا اس کو پیاس لگی۔ وہ دوبارہ کنویں میں گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس نے پانی بھرا اور موزے کو منہ میں ڈالا اور باہر آیا، کتے کو پانی پلایا۔ اس چھوٹی سی نیکی سے میرے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ خدا اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیے، کوئی پتہ نہیں کب وقت اجل آ جائے، کوئی پتہ نہیں کہ آخرت کا پروانہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ خدا اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے، اور آئندہ سے عزم مصمم کیجئے کہ اللہ جتنے گناہ ہوگے معاف کر دے۔ آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ کوئی گناہ نہ ہو۔ یقین جانیے ہمارا اللہ اتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ اس بندے کے ضرور گناہوں کو معاف کرے۔